جمادے چند دادم جان خریدم جمادے چند دادم جان خریدم جمادے چند دادم جان خریدم بحمداللہ بسے ارزاں خریدم بے روز حجاب آئی یک جلوہ بفرمائی آہے نہ چنا کر دی گاہے نہ چنا کر دی از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی ہر زخمی بسمل را مصروف فغاں کر دی عرض کرتے ہیں کہ حضور بے روز حجاب آئی یک جلوہ بفرمائی آہے نہ چنا کر دی گاہے نہ چنا کر دی اس عرص پاک کی نسبت حضور شیخ الاسلام والمسلمین شیخ بحر بر فرد افراد عالم سیدنا و مولانا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی و جوزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اس عرص پاک کی نسبت حضور خواجہ خواجگان فرید الاثر قطب الوقت حضور خواجہ میاں علی محمد خان صاحب چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس کے ساتھ ہے اور چوتھی نسبت اس عرص پاک کی شمس الفقہا فخر الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا خواجہ پیر ابو الحمد محمد احمد فریدی قدس سر العظیم کے ساتھ ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ محفل مقدس منسوب ہے یہاں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اسی سٹیج پر اسی جگہ جلوہ افروز ہوئے اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض اولیاء ایسے بھی ہیں یغبطو بہم النبیون کہ نبی بھی ان کے ساتھ رشک کریں گے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کسی نے کیا خوب لکھا ہے اٹھی گھٹا مدینہ سے اجمیر کو چلی اٹھی گھٹا مدینہ سے اجمیر کو چلی ہند الولی کے نام سے مہکی گلی گلی ایسی نظر کے لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا مشکل کشا کے نام سے مہکی گلی گلی اور پھر حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم ذات کہ ان کا چہرہ مقدس اتنا حسین تھا کہ جو ان کے چہرہ پاک کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا ام الکتاب ہے رخے زیبا فرید کا کیا خوب فاتحہ ہے کتاب مجید کا دریائے بے کنار ہے قطرہ فرید کا ملتا نہیں کسی کو کنارہ فرید کا ملتا نہیں کسی کو کنارہ فرید کا ملتا نہیں کسی کو کنارہ فرید کا ام الکتاب ہے رخے زیبا فرید کا کیا خوب فاتحہ ہے کتاب مجید کا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس وہ ذات مقدس ہے کہ جن کی خدمت کے لیے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء
محبوب الہی جیسی ہستیاں ان کا پانی بھرتی تھی۔ خسرو نظام جیا مرشد بن خادم پانی بردائے، میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلامیاں کردائے، اتھے خسرو نظام جیا مرشد بن خادم پانی بردائے۔ کہ حضور فرید الاثر قطب الوقت حضور خواجہ میاں علی محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس، جنہوں نے شمس الفقہا جیسے بنا دیے، جنہوں نے فخر الاولیاء جیسے مرید بنا دیے، ان کی شان کیا ہو؟ اپنے وقت کے کتب ہیں، فرید الاثر ہیں، اور ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ جو دعا کرتے تھے پوری ہو جاتی تھی۔ ان کا چہرہ پاک دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگے تھے۔ ایک دفعہ آپ دہلی شہر میں گزر رہے تھے تو ایک عیسائیوں کا بندہ تھا، اس نے دیکھا آپ کے چہرہ مقدس کو اور اس نے کلمہ پڑھ لیا آپ کے چہرہ مقدس کو دیکھ کر۔ یہ محفل مقدس منسوب ہے حضور بابا جی محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع اس بصیر پور شہر کے اندر روشن کی، اور آپ نے عشق مصطفیٰ کا درس دیا۔ آپ کی ذات والا صفات فنا فی الرسول کے درجے پر فائز تھی، اور ایسا عشق، ایسی مستی اور ایسی تربیت اپنے بچوں کو کی کہ ان میں سے کوئی شمس الفقہا بنا دیا، فخر الاولیاء بنا دیے، اور ان کی یہ شان ہے کہ یہ بھی فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہے۔ ایسے عشق مصطفیٰ کا درس دیا۔ میں نے سنا آپ سے، آپ فرماتے تھے کہ یارو، لوگ اپنی دنیا کی دولت صرف کرتے ہیں، دنیا کا مال و زر سامان خریدنے کے لیے، اور ہم تو اپنی دولت اس خاطر صرف کرتے ہیں کہ مدینہ پاک کا سفر نصیب ہو جائے، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھنا نصیب ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کرنا نصیب ہو جائے۔ عشق و محبت کے عالم میں جب سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، بے روز حجاب آئی، یک جلوہ بفرمائی، آہے نہ چنا کر دی، گاہے نہ چنا کر دی۔ کہتے تھے اے محبوب، کبھی آپ اس حجاب سے باہر تو آئیں۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نظم، بے روز حجاب آئی، یک جلوہ بفرمائی، آہے نہ چنا کر دی، گاہے نہ چنا کر دی، از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی، ہر زخمی بسمل را مصروف فغاں کر دی۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور، از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی، اپنے حسن ملی کے ساتھ جہان میں آپ نے شور برپا کر دیا ہے۔ ہر زخمی بسم اللہ مصروف فغاں کر دی، اور ہر زخمی بسم اللہ آہو فغاں کر رہا ہے اور چیخ و پکار میں مشغول ہے، جس نے آپ کا جلوہ دیکھا ہے۔ اور پھر سنہری جالیوں میں جب سبز گنبد کو نظر کرتے تھے اور سنہری جالیوں میں جب سبز چادر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے بے روز حجاب آئی، یک جلوہ بفرمائی، اے حبیب کبھی اس حجاب سے باہر تشریف لے آئے اور ایک جلوہ ہی عطا کر دے۔ آہے نہ چنا کر دی، گاہے نہ چنا کر دی۔ آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، کاش آپ ایسا کرتے۔ بے روز حجاب آئی، یک جلوہ بفرمائی، آہے نہ چنا کر دی، گاہے نہ چنا کر دی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کرنے کے لیے بڑے بڑے دولت مند آئے،
لاکھوں خربوں روپے لے کر آئے. جو مالک تھا آپ کو بیچنے والا, اس نے کہا میں ایک پلڑے میں سونا رکھوں گا, ایک پلڑے میں یوسف کو رکھوں گا, دوبارہ پھر تولوں گا, ایک پلڑے میں چاندی رکھوں گا, دوسرے پلڑے میں یوسف علیہ السلام کو رکھوں گا, تیسری دفعہ پھر تولوں گا, اور ایک پلڑے میں موتی اور جواہرات رکھوں گا, دوسرے پلڑے میں یوسف علیہ السلام کو رکھوں گا. میں نے اس طرح یوسف دینا ہے. آپ یہ واقعہ یاد کرتے کہتے کہ دیکھو وہ بھی کتنے نصیبوں والے تھے. زلیخا نے پھر خرید لیا نا, اس نے کہا جتنی بھی قیمت لگتی ہے, جو بھی لگاتے ہو, میں یوسف کو خرید کر لے جاؤں. تو آپ فرماتے تھے کہ میں اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ دیکھو انہوں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے ہیرے جواہرات کی پرواہ نہیں کی, لاکھوں خربوں روپے کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے یوسف کو خرید لیا. اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی یا 2 لاکھ کی ہوگی, اور سرکار کے قدموں میں ہمیں بیٹھنا نصیب ہو جائے تو ہم اپنجان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. مال تو کیا چیز ہے. جمعہ دے چند دادم جان خریدم, جمعہ دے چند دادم جان خریدم, جمعہ دے چند دادم جان خریدم, بحمد اللہ بسے ارزاں خریدم. الحمدللہ میں نے بڑا سستا سودا کیا ہے. تو آپ فرماتے تھے اگر سرکار کے لیے ہمیں اپنے چند لاکھ روپے خرچ کرنے پڑے اور حاضری نصیب ہو جائے تو اس سے زیادہ اور قسمت کیا ہوگی. اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے فدایش جان من جانان من زے عالم قبلہ گاہے جان من, جہان میں میری قبلہ گاہ اور میری جان ان پر فدا ہو, وہ میرے جانان ہیں, میرے محبوب ہیں. فدایش جان من جانان من زے عالم قبلہ گاہے جان من, فدایش جان من جانان من. حضور قبلہ شمس الفقہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عشق و محبت کا درس دیا ہے, اور عشق و محبت بھی عشق الہی ہے, عام عشق نہیں. جو معرفت کا ذریعہ بنتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے, وہ عشق الہی, اس کا درس دیا. کیونکہ دوسرا عشق تو چند مشکلات پیش آئے تو وہ عشق ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ عشق وہ ہے عشق الہی, جتنی زیادہ مصائب پیش آئیں گے, جتنی مشکلات پیش آئیں گی, یہ اور نکھر کر سامنے آتا ہے. صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اور یہ وہ عشق ہے جو ایمان کے ہم معنی ہے, اس لیے کہ ایمانی قوت کے ساتھ ہی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نمرود کی آگ میں چلے جاتے ہیں, اور اس ایمانی قوت کے ساتھ ہی صحابہ کرام بدر و حنین میں صف آرائی کرتے ہیں, اور اسی عشق و محبت کے اندر اور اسی ایمانی قوت کے ساتھ شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکہ کربلا میں چلے جاتے ہیں اور اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. یہ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے, اس کا قدیم نام ہی عشقیہ ہے, اس کو عشقیہ کہا جاتا تھا, اس لیے کہ عشق کی وجہ سے بہت سی منازل آسان ہو جاتی ہیں. ترک کلام اور قلت منام اور عدم خلط بالانام, قلت کلام بھی حاصل ہو جاتی ہے, قلت منام بھی حاصل ہو جاتی ہے, اور قلت طعام بھی حاصل ہو جاتی ہے. عشق کی وجہ سے یہ ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. منزل عشق بسے دور و دراز است ولے تے شود جادہ صد سالہ باہے گاہے. اس کی منزل بہت دور و دراز ہے, لیکن یہ منزل کسی وقت ایک آہ کے ساتھ بھی طے ہو جاتی ہے.
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے میری تمام بیماریوں کے علاج اے عشق۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید۔ ہمارے اسٹیج پہ ملک پاکستان کے عظیم خطیب، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید سوناوائی چشتی صاحب آپ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔